No, last one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. رب اشرح لي Hi. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اب میں آپ لوگوں کو سب کو آپ کے منہ بند میوٹ کر کر لو۔ دیتی ہوں، نہیں منہ بند کر دیتی ہوں چلیں آئی میوٹڈ ایوری بڈی۔ چلیں الحمدللہ ہم نے لاسٹ سیشن میں کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 141 آف سورہ الاعراف۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے فرام آیا نمبر 142 آف سورہ الاعراف۔ بیفور وی سٹارٹ، ہنا بکرانی نے ابھی ہم کو نیوز دیا تھا کہ شیخ بلال نے ان کو بتایا کہ میں نے ابھی نہیں پڑھی تھی نیوز، آئی واز ویٹنگ فار دا نیوز، کہ سعودی نے اعلان کر دیا ہے چاند نظر آ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہنا آ گئی واپس، ہنا چلی گئی تھی تو آئی واز لائک ہنا کہاں چلی گئی؟ تو انشاءاللہ کل یعنی 28 کو 28 کو 28 کو فرسٹ ہے، مطلب چاند نظر آ گیا تو ہاں، چاند سعودی نے اناؤنس کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کل جیسے پہلا فرسٹ پہلا ذی الحجہ ذوالحجہ ہے، مطلب آج رات سے سٹارٹ ہو گیا نا، آج رات سے سٹارٹ۔ ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں اب میوٹ کر لیتی ہوں آپ کو، یا آپ خود ہی میوٹ کر لیں؟ چلیں ہنا اپنا میوٹ کر لو۔ اچھا تو ایک تو یہ تھا بتانا، دوسرا یہ کویسچن تھا عارفہ کا جسٹ بیفور دا کلاس سٹارٹڈ، وہ بھی ابھی سے بتا دوں پھر ایسا نہ ہو کوئی چلا جائے تو اس کا رہ جائے گا۔ تو عارفہ یہ پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ان کو کسی نے شکاگو میں ان کی رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ قربانی جو ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہیں پر ہی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے اور کہیں پر کسی حکم میں یہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ہے البتہ، زکوٰۃ جو ہے جہاں آپ رہتے ہیں، یو ٹرائی ٹو ایگزاسٹ یور زکوٰۃ ویئر یو آر لیونگ، جہاں آپ رہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس میں بھی ایکسیپشنز ہے، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں اور جو زیادہ ڈیزرونگ ہیں تو آپ ان کو بھی بھیجیں، یہاں بھی کریں وہاں بھی بھیجیں، کیونکہ رشتہ داروں کا حق پہلے آتا ہے۔ اور دوسرا یہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اس وقت بہت زیادہ نیڈڈ ہے تو وہاں بھی پھر آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن ٹرائی ٹو ایگزاسٹ یور زکوٰۃ اوور ہیئر۔ اور جو آپ دوسروں کو بھیج رہے ہیں آپ صدقہ خیرات میں سے بھی بھیج سکتے ہیں، رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ آپ صدقہ خیرات میں سے بھیج دیں تو زکوٰۃ بھی آپ کی پوری ہو جائے گی اور صدقہ خیرات بھی آپ کا زیادہ ہو جائے گا۔ جتنا آپ دیں گے، اللہ کہتے ہیں جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کو اللہ اور دے گا۔ تو ہم صدقہ خیرات جو ہے اس کو ہم لوگ لمٹ نہ کر دینا، زکوٰۃ تو لمیٹڈ ہے، زکوٰۃ جو obligatory ہے وہ تو صرف 2.5% ہے۔ 2.5% کتنا بتا کر $1,00,000 آپ کے پاس ہیں تو آپ کا 2,500 بنتا ہے، مطلب یہ آپ سوچیں کہ 2.5% ہے صرف۔ اب اس میں ہم یہ بھی سوچیں کہ اس کو دیں کہ اس کو دیں کہ کیا کریں، وہ آپ یہاں پر ایگزاسٹ کر دیں۔ اتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں، اپلفٹ والے ہیں، اکنا ریلیف والے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو لوکلی دیتے ہیں، تو آپ ان سب کو دیں۔ میں ابھی کسی کے نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں خواہ مخواہ سب کے، لیکن یہ آپ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے، آپ کو دے سکتے نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ ایز فار قربانی، اگر آپ قربانی اس نیت سے اگر آپ پاکستان بھیج رہے ہیں کہ آپ کے پیسے کم لگیں گے تو اللہ نیت جانتا ہے، بس وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہماری نیتیں کلیئر ہوں کہ وہاں پر اگر اس لیے آپ بھیج رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو گوشت کی بہت ضرورت ہے اور وہاں پر پورا سال بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں، تو جو لوگ ہمارے لیے ایسا کر دیتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے لیے قربانی کر دیں اور وہاں لوگوں کو، غریب لوگوں کو ہماری طرف سے بانٹ دیں، جس میں ہمیں ہمارا حصہ بھی نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا مل رہا ہے نہ ریلیٹیوز کا مل رہا ہے، ایوری تھنگ گوز ٹو دا پور، تو وہ ایک وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو دیر از نو سچ ریسٹرکشن کہ آپ اور کہیں نہیں کر سکتے ہیں، پاکستان میں کر سکتے ہیں، انڈیا میں کر سکتے ہیں، جہاں بھی غزہ میں جہاں بھی آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، where you know کہ it will be done properly according to the Sharia and it will be distributed۔ ٹھیک ہے، لیٹس گو ٹو آیت نمبر 142۔ وَوَعَدْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا بڑا کر لوں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثلاثین لیلۃ وأتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلہ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ آپ کو یاد ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ان لوگوں نے ابھی جو ہے برج کراس کر لیا، سب یہ اس کے بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح they continue to disobey، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آ گیا وعدنا، یہ وہ وعدہ ہے یا وہ اپوائنٹڈ، ہم وعدہ کہتے ہیں نا کہ ایکچولی میں یہ وعدہ نہیں ہے، یہ ایکچولی وعدنا ہے ورڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو وعدنا نہیں ہے، وعدنا ہے، تو وعدہ کا مطلب ہے اپوائنٹ کرنا۔ یہ فارم 3 ہے جیسے فعلا، تو وعدہ لکھ لیں آپ، واو عین دال،
مجھے کسی نے اس دن کہا کہ آپ اتنی عربک میں کیوں جاتی ہیں، جس کو عربک نہیں لکھنا ہے وہ نہ لکھے، لیکن بہت سارے آپ میں سے ہیں جو مجھے کہتے ہیں عربک ضرور بولیں کیونکہ ہم لرن کرنا چاہتے ہیں. تو آئی ول کنٹینیو انٹل یو گائز اسٹاپ می، ٹھیک ہے نا. تو وعدہ یوعد مواعدتن، مواعدتن بھی عدتن بھی ہے، ٹھیک ہے، عدتن بہتر ہے اس وقت. تو یہ ہے فارم 3 اور اس کے روٹ لیٹر سیم ہے جیسے وعدہ کا ہے، واو عین دال. تو اس کا مطلب ہے اپوائنٹ کرنا، وعدنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ وی اپوائنٹڈ موسیٰ، یعنی فار موسیٰ وی اپوائنٹڈ اے ٹائم. اب یہ وعدنا کس چیز کو اپوائنٹ کرنا ہے، ایک ٹائم یا ایک پلیس، میں آگے تفسیر میں بتاتی ہوں پھر. اینڈ وی اپوائنٹڈ اے ٹائم فار موسیٰ علیہ السلام، علیہ السلام ہم کہہ رہے ہیں سلاسین لیلہ، سلاسین مینس 30، لیلہ مین نائٹس. سو وی اپوائنٹ، اللہ کہہ رہے ہیں اینڈ وی اپوائنٹڈ اے ٹائم فار موسیٰ 30 nights. اور پھر آگے کہنا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا and completed them with اتما یتم اتمام. اور یہ کون سا فارم ہے، یہ تا میم میم اس کے روٹ لیٹر ہے، اور دس از فارم 4. آپ یاد رکھیں یہ فارم 4 ہے، ابھی اس کے بعد تما بھی آئے گا. اتما یتم اتمام از فارم 4. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ کمپلیٹڈ، یعنی وی کمپلیٹڈ، کیا چیز کمپلیٹڈ کیا، وی کمپلیٹڈ دیم، ہا کا مطلب ہے دیم یعنی ان 30 ان 30 نائٹس کو، بعشرن ود 10، ود 10 یعنی 10 مور. 30 نائٹس کی اپوائنٹمنٹ تھی، اس کو پھر 10 اور ایڈ کر دیا، فتما. میں نے کہا اتممنا اور یہ تما، تما کے وہی روٹ لیٹرز ہیں تا میم میم، لیکن یہ فارم 1 ہے. تما یتمو تمامن، جو لوگ گرامر لکھتے ہیں تما یتمو تمامن. تو اب میں اس کو پورا ریپیٹ کرتی ہوں. اینڈ وی اپوائنٹڈ اے ٹائم فار موسیٰ 30 nights اینڈ وی کمپلیٹڈ دیم ود 10 مور. آپ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں 10. آگے کیا کہہ رہے ہیں، فتم میقات ربی 40 لیلۃ. 10 was completed، فتم was completed، میقات یعنی کہ the term، the appointment، رب ہی of his رب 40 لیلہ of 40 nights. بہت کلیئر ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ سب پڑھ چکے ہیں، پھر بھی چونکہ ہم ورڈ فار ورڈ پڑھ رہے ہیں آئی ایم ریپیٹنگ اٹ. اردو میں ہے اور مقرر کیا ہم نے موسیٰ سے 30 راتیں اور انہیں پورا کیا یا کامل کیا 10 سے. تو اس کے رب کا وقت پورا ہوا 40 راتوں کا، سب کو معلوم ہے 40 دن کا، ٹھیک ہے نا. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، and said Musa to his brother Harun، اخلفنی، ٹیک مائی پلیس. خلفہ کا مطلب ہے خا لام فا، خلفہ یخلف خلافتن. یہ کیا ہے، فعل الامر یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے اخلفنی، کہ آپ میرا پلیس لو، ٹیک مائی پلیس. ان انگلش اٹ سیز ٹیک مائی پلیس. اردو اب میں انگلش میں پورا ریپیٹ کرتی ہوں. اینڈ سیڈ موسیٰ علیہ السلام ٹو ہز بردر ہارون، اخلفنی، ٹیک مائی پلیس، فی قومی، among my people، وہی پیپل جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے، جو ہارون علیہ السلام کے تھے. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلُ الْمُفْسِدِينَ. وَأَصْلِحْ کا مطلب ہے and do reform، do the right. أصلح is again form for أصلح يصلح إصلاح، ٹھیک ہے. اصلح یصلح اصلاح یعنی اصلاح کریں، اردو میں آپ کہیں اصلاح کریں، ریفارم کریں. اینڈ آگے کہہ رہے ہیں اینڈ ڈو ناٹ یو فالو دا وے آف دا کرپٹرس، دا وے آف دا مفسدین. اردو میں ہے اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، میری قوم میں میرے قائم مقام ہونا، یعنی بی مائی ڈیپٹی، بی دیر، اور اصلاح کرتے رہنا، ریفارم کرتے رہنا، اور نہ چلنا فساد کرنے والوں کے راستے پہ. ڈو ناٹ فالو دوز ہو ڈو کرپشن. دیکھتے ہیں جب اب یہ آیت نمبر 142 کی تفسیر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کی اینیمی سے ان کو چھڑایا اور ان کو ایک لینڈ میں آباد کیا. دس از آفٹر کراسنگ دا ریور اینڈ ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ وانٹیڈ ٹو پرفیکٹ ہز بلیسنگس. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی پوری ان کے اوپر اور بھی بلیسنگس کر دوں. کس طرح؟ تاکہ ان کے لیے کتاب بھیجوں، ان کے لیے لاز بھیجوں، ان کے لیے رولز بھیجوں، جس میں بلیفس بھی ہوں گی، رولنگس بھی ہوں گی، کمانڈس بھی ہوں گی. تو اس لیے یہ اب اس وقت کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو کمپلیٹ ہز بلیسنگس. تو میقات کا لفظ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اٹ ریفرز ٹو ایک ٹائم، and it also refers to time and place, and over here it refers to both time, place and a divine appointment.
اینڈ اے ڈیوائن اپوائنٹمنٹ، ایک وقت مقرر کیا اللہ سے ملنے کا، تو جگہ بھی بتائی اور وقت بھی بتایا، سمپل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیٹ اینڈ اپوائنٹڈ ٹائم، اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ ایسا ایک اپوائنٹڈ ٹائم بھی بتایا اور 30 نائٹس کا پہلے بتایا اور پھر 10 اس میں ایڈ کیا، ٹوٹل 40 ہو گیا. ابھی آپ نے پڑھا. اور کہاں پر ملنے کا بولا؟ وہ سیکریٹ ڈیوائن میٹنگ جو ہے، مقدس میٹنگ جو ہے اللہ کے ساتھ، کہاں پر بتایا؟ طور سینا پہ، ماؤنٹ سائنائی پہ، طور سینا پہ. تو اس لیے 10 ایڈ کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں، اور یہ جو اتنی زبردست میٹنگ ہے اللہ کے ساتھ، اس کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں. اور اس طرح کیا ہوگا؟ ان کی جو سول ہوگی، ان کی جو روح ہوگی، وہ پیوریفائی ہو جائے گی، زیادہ ریفائن ہو جائے گی، ان کی ڈٹرمنیشن سٹرونگ ہو جائے گی، وہ مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچیں گے ان کے اوپر ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈالنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کہ یہ کمانڈس ہوں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 30 بولا، پھر 40 بول دیا. نا اللہ نوز دا حکمہ، بٹ دس از واٹ مفسرین سے. تو ہم جو مفسرین بولتے ہیں مجھے، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے 30 کے بدلے 40 کیا. پھر موسیٰ نے کیا، موسیٰ آؤٹ آف ہز ایگرنس، وہ اتنا ان کو اپنے لفظ سے اتنی محبت تھی کہ وہ میٹنگ کے لیے بھاگے، بس ہیسن ٹو دا میٹنگ. لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو انسٹرکشن دی وہ یہاں پر ہے. ہارون علیہ السلام کو انہوں نے انچارج بنایا بنی اسرائیل کا. اور یہ کیوں بنایا؟ وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جا سکتے تھے نا کہ بھئی جاؤ جاؤ تم لوگ جاؤ، میں بہت امپورٹنٹ کام پہ جا رہا ہوں. لیکن ان کا کنسرن تھا، کائنڈنس تھی ان کی اپنی قوم کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میری ایبسنس میں آپ میرے ڈیپٹی رہنا، اور اسی طرح ان سے ڈیل کرنا جیسے میں ڈیل کرتا رہا ہوں، ود کائنڈنس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری طرح. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تو یہ میرے لیے بھی بہت بڑا ایک کام ہے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہارون علیہ السلام کس کے ساتھ اب ہوں گے یہاں پر؟ بنی اسرائیل کے ساتھ. وہ بنی اسرائیل جو کہ ڈھیٹ ہے، جو کہ سٹبرن ہے، جو کہ بات نہیں سنتی ہے، تو ہارون علیہ السلام کے لیے بھی بہت بڑا برڈن ہوگا. تو جیسے ایک اچھا بلیور دوسرے کو اچھی نصیحت کرتا ہے، اچھا کاؤنسل کرتا ہے، یہ ہر مسلم کا ہے. میں آپ کو کروں، آپ مجھے کریں، تو یہ کاؤنسلنگ ہمیں کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے ایڈوائز کیا کہ رائٹ تھنگ کرنا، فالو دا رائٹ تھنگ، اصلاح کرنا، مفسدین کو فالو نہیں کرنا. اور ہارون علیہ السلام نے ویلکم کیا اس ایڈوائس کو. ہارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کیوں ایڈوائز کر رہے ہیں، میں بھی تو پروفٹ ہوں. سنا ہمارے پاس تو یہ کہ ہم یہ کہیں گے مجھے کیوں بول رہی، میں بھی تو پروفٹ ہوں. اب مجھے کوئی بولے کہ مجھے کیوں بول رہی، میں ٹیچر ہوں، استغفر اللہ. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے لو ہوتا ہے نا کسی کو، تو وہ دوڑ دوڑ کے جاتا ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ہی ہیسنٹ ٹورڈز Allah's pleasure. اور اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم اگر کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے محبت اتنی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وی شوڈ ہیسن، ہمیں آگے آگے بڑھنا، سابقون میں سے ہونا چاہیے. اور ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام جو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، ایک گھر کا، ایک ہاؤس ہولڈ کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے نا. آپ کے گھر کے اندر بھی جب ایک بندہ جاتا ہے تو پیچھے سے آپ خود دیکھ لیں عورتیں، آپ لوگ جب کہیں جاتی ہیں تو آپ گھر والوں کو انسٹرکشنز دے کے جاتی ہیں نا. اگر ہسبینڈ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں تو ہسبینڈ کو دیں گے، بچوں کو جوڑ کے، اگر کوئی میڈز ہیں تو ان کو دے کے جا رہی ہیں. تو لیڈرشپ اگر ہے تو اس میں اٹ ریکوائرس کہ کلیئر سکسیشن ہو. کسی ایک بندے کو آپ انچارج تو بنائیں، 2 کو بنا لیں، 2 بچوں کو بنا لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنے ایبسنس میں انچارج بھی بنایا، اور ہمیں بھی اسی طرح اپنے گھر میں کسی کو جائیں تو انچارج بنانا چاہیے. آیا نمبر 143، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. لمبی آیت ہے لیکن کوئی بہت مشکل آیت نہیں ہے، اس کو ہم انٹرنلائز کر سکتے ہیں. وَلَمَّا and when جاء came موسیٰ علیہ السلام came لِمِيقَاتِنَا to our place, appointed place. لِمِيقَاتِنَا to our appointed place. ایک منٹ، میرے فون پہ میسج آ رہے ہیں، اس کو ذرا ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ لگا دوں. تو and when came Musa limiqatina to our appointed place and time, وَكَلَّمَهُ and spoke to him ربه his رب. کلمہ آپ کو پتہ ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے، کلمہ یکلم تکلیم، فارم 2 ہے، کاف لام میم، کلام کرنے سے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اس کے رب نے کلام کیا، ربہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے کلام کیا. قال رب ارنی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، he said او مائی رب، قال ربی او مائی رب، ارنی شو می.
انظر الیک that I may look at you. شو می کا ہے، یہ جو ارینی جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں را الف یا را الف یا، اور یہ ہے ارا یوری اراۃن، دیکھنے کو کہتے ہیں. فارم 4 ہے ارا یوری شو می، مجھے دکھائیں اپنے آپ کو. اور پھر اس کے بعد ہے انظر الیک، انظر سو دیٹ آئی کین سی، آئی may look at you. نظرا ینظرو نظرن، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، را بھی پڑھ چکے ہیں، کلام بھی پڑھ چکے ہیں، سب آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی بھی نیا لفظ اس میں نہیں ہے. پھر بھی آئی ایم گوئنگ بیک انٹو گرامر. سو وین، پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہوں انگلش میں. اینڈ وین came موسیٰ علیہ السلام to our appointed place and spoke to him his Rabb. He said, my Rabb, show me so that I may look at you. اور جب حاضر ہوئے موسیٰ علیہ السلام ہماری مقرر وقت پر اور کلام فرمایا، اس کے رب نے اس سے عرض کی، موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب مجھے دکھا دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں. قال، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قال لن ترانی، نیور یو ول سی می، لن ترانی. اب اس میں کوئی کہتے ہیں کہ نیور ہے، کوئی ہے ناٹ، دونوں چیزیں ہیں. نیور یعنی دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں، دنیا میں نیور یا ناٹ. کوئی کہتے ہیں لن کا مطلب ہے نیور، کوئی کہتے ہیں لن کا مطلب ہے ناٹ. اور رآ وہی ہے، رآ یرا رؤیتن، کہ نیور یا ناٹ یو ول سی می، ولکن انظر الی الجبل، ولیکن بٹ انظر لک، اللہ تعالیٰ حکم کہہ رہے ہیں دیکھو، الی الجبل ٹو دا ماؤنٹین، ایٹ دا ماؤنٹین، ٹوورڈس دا ماؤنٹین. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اب فَإِن، if it remains، تقرر in place، تقرر آپ کو پتہ نا قرار یعنی رہنا، قاف را را، استقر یستقر استقرار، استقر یستقر استقرار اس فارم 10، قاف را را، قرار سے مقرر رہنا یا قرار سے رہنا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، یو ول ناٹ سی می بٹ لک ایٹ دا ماؤنٹین، اف اٹ ریمینز ان پلیس دین یو ول سی می. اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فرمایا مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، حالانکہ ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، قرار سے رہا، تو مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی، دین وین، تجلی مطلب تجلی دکھائی، جیم لام واو، تجلی یتجلی تجلیون، تجلی یتجلی تجلیون یعنی جب ایکسپوز کیا یا ریویل کیا. فلما، دین وین ایکسپوزڈ اور ریویلڈ ہز گلوری، کس نے، رب نے، ربہ ہز رب، للجبلی ٹو دا ماؤنٹین. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے، اپنا جو ریویل کیا، جو کس کو کیا، ماؤنٹین کی طرف کیا. جعلہ، ہی میڈ اٹ دکا، دکن کا کیا مطلب ہے، کرشڈ، کمبلڈ، لیولڈ، ٹو فال اپارٹ. یہ سب چیزیں اس کے میننگز ہیں. وخر موسیٰ صعقا، خر خا را را، خر یخر خرن، خر یخر خرن کا مطلب ہے گر جانا، فیل ڈاؤن، اور انکانشیس. تو کیا ہوا، خر موسیٰ صعقا، صعقا کا مطلب ہے انکانشیس. یعنی یہ سب چیزیں آپ دیکھیں، دین وین، یہ لکھ لیں انگلش میں، دین وین ایکسپوزڈ اور ریویلڈ گلوری ہز رب ٹو دا ماؤنٹین، ہی میڈ اٹ کرش، crumbled, leveled اور fall apart. And what happened to Musa? He fell down Musa unconscious. اردو میں ہے، اور جب تجلی فرمائی اس کے رب نے پہاڑ پر، اردو میں بھی تجلی کہتے ہیں، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. اب انگلش میں اتنا سارے ورڈ ہے، کرمبلڈ، یہ وہ سب، اردو میں اتنا پیارا لفظ ہے کہ ریزہ ریزہ کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے. فلما افاقا، دین وین ہی ریکورڈ. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی افاقہ ہے، آئی یو بیٹر، ہیو یو ریکورڈ. تو فلما افاقا قال سبحانک، افاقہ یفیقو افاقتن، افاقہ یفیقو افاقتن، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا واو قاف. آئی تھنک پہلے یہ شاید نہیں کیا ہم نے، فا واو قاف، افاقہ یفیقو افاقتن، فارم 4. فلما افاقہ، اینڈ وین ہی ریکورڈ، قال سبحانک، ہی سیڈ یو آر پرفیکٹ، سبحانک یو آر پرفیکٹ. یہ میں تھوڑی ڈیٹیل میں سبحان آپ کو بتاؤں گی. تبتو الیکا، تبتو آپ کو معلوم ہے، آئی ہیو ریپینٹڈ الیکا ٹو یو، آئی ہیو ریپینٹڈ ٹو یو، وانا اول المؤمنین، اینڈ آئی ایم دا فرسٹ آف دا بلیورس. پھر جب ہوش میں آئے، عرض کی، پاکی ہے تیری، یا تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یا لایا، جو یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، لایا. سو اس کی تفسیر دیکھتے، جب موسیٰ علیہ السلام اس اپوائنٹڈ ٹائم پہ آئے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کتاب دینے والے تھے، بک دینے والے تھے، الواح ٹیبلٹس دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ایلیویٹ کیا.
He raised the status of موسیٰ علیہ السلام more. پہلے تو بلایا کہ بھئی وہ اپوائنٹڈ ٹائم پہ آؤ لینے کے لیے، اور بائی اللہ تعالیٰ spoke to him directly, spoke to him without any intermediary. اور یہ آنر کسی اور کو نہیں ملا. until that time Allah had not spoken with anybody directly. اب جب ہم آدم علیہ السلام کا سنتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان سے بات کی، لیکن پتہ نہیں ڈائریکٹلی کی کہ نہیں کی، کہ کسی فرشتے کے تھرو کی. وی ڈونٹ نو یٹ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا رکھا؟ کلیم اللہ. سو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتنی ڈیزائر تھی کہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور اتنا لو بھی تھا کہ ان کو یہی ہوا کہ مجھے آپ دکھائیں نا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جس طرح ہمارا دل چاہتا ہے ہم دیکھ لیں اللہ کیسے ہیں. ہم سب کے دل میں بچپن سے ہوتا ہے، لیکن پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے جب بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، وی کی ناٹ سی ہم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یو کی ناٹ سی می، آپ اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکو گے. ایز فار دی آخرہ ہم نے پہلے پڑھا، قرآنک ٹیکسٹ بھی بتاتے ہیں، پروفیٹک احادیث بھی بتاتے ہیں کہ جو پیپل آف پیراڈائز جو ہوں گے، جو جنت کے لوگ ہوں گے، وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے سامنے سے. کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ہوپ کرتے ہیں، ہم بھی پرے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ خوشی ملے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، اللہ کی کاؤنٹیننس کو ہم دیکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگا دی اس پہ. اللہ تعالیٰ کہا کہ مجھے اس وقت دیکھ سکو گے کہ اگر اس پہاڑ کو، جب میں اس کو اپنی تجلی دکھاؤں، اس کو ایکسپوز کروں، اپنے آپ کو ایکسپوز کروں اس پہ، اور اگر وہ وہاں پر فرم رہ جائے، وہ وہاں پر مقرر رہ جائے، وہ مطلب وہاں پر قرار سے رہ جائے، دیٹ کین اونلی ہیپن کہ اگر وہ رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی گلوری کیسے ریویل کی ٹو دا ماؤنٹن. اب آپ پوچھیں گے، میں پوچھوں گی، ساری دنیا اس پہ کہانیاں لکھ دے گی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ویسا کیا. وی سمپلی کین ناٹ ڈسکرائب اور انڈرسٹینڈ دس. ہمیں نہ کسی حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تو وہ جو سالڈ راک ماؤنٹن تھا وہ کرمبل ہو گیا، وہ کولیپس ہو گیا اور ڈسٹ ہو گیا، ریزہ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکا. اٹ کوڈ ناٹ اسٹینڈ فرم. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، وہ بھی گر گیا، وہ بھی انکانشیس ہو گئے. تو اٹ بیکیم کلیئر ٹو ہم کہ اگر ماؤنٹن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو ود اسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کیسے کر سکیں گے؟ ہم تو انسان ہیں. ماؤنٹن تو سخت، سالڈ، فرم. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا اللہ تعالیٰ سے سبحانک. اور سبحانک کا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ سبحانک اللہ کہیں یا سبحانک کہیں، سبحانکا کا مطلب سبحان ٹو یو آ گیا نا کا. تو اٹ از ون آف دا موسٹ پروفاؤنڈ اور سب سے روحانی اور اسپریچولی رچ ایکسپریشن ہے قرآن میں بھی اور سننا میں بھی. یہ ایک ایسی ڈیوائن لفظ ہے جس کو ہم پریئر میں بھی ریسائٹ کرتے ہیں. ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، سٹارٹ ہی ایسا کرتے ہیں. رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ لفظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ اللہ کی گلوریفیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ کیا کرتی ہے؟ پینیٹریٹ کرتی ڈیپ انٹو توحید. اب آپ کہیں گے کہ سبحانہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں سین بہا. اور سبحانک اللہ کا مطلب ہے، ایکچولی تو مطلب یہ ٹو گلوریفائی. اب گلوریفائی کا مطلب کیا ہے کہ پاکی بیان کرنا، اردو میں کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ڈکلیئر سم تھنگ فری فرام امپرفیکشن. یعنی کسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، صرف ہم یہ یوزلی ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں، لکھا ہوگا گلوری بی ٹو یو. آپ جتنے بھی ٹرانسلیشنز پڑھے اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا یو آر پرفیکٹ، اس میں لکھا ہوگا گلوری بی ٹو یو، اے اللہ تو پاک ہے، پاکی بیان کرتے ہیں تیری، ایسا سب لکھا ہوگا. لیکن میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ سے یہ کہا، جب پہلے بھی پڑھایا تبھی بھی یہ کہا، ابھی بھی میں یہی سب کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اگر پاکی بیان کرتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ کمپلیٹلی اس کو کور نہیں کرتا ہے، اس ورڈ کو پوری طرح سے جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں. اصل میں سبحہ جو ہے، سین بہا جو ہے، اس کا مطلب سوئم کرنا بھی ہوتا ہے، فلوٹ کرنا بھی ہوتا ہے. تو جب فلوٹ کرنا اور سب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے اوپر ہیں. ہی از ابو آل دس. گلوری بی ٹو ہم تو ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں سب سبحانکا، اس کا مطلب یہی کہنا کہ اللہ آئی ڈکلیئر یو ٹو بی پرفیکٹ، فار ابو فرام اینی آف دا امپرفیکشنس. کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے آپ میں، کوئی فالس ایٹریبیوشن نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز سے تو پاک ہے. تو یہ کہنا اصل توحید کی گواہی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کامل صفات ہیں اس کا اقرار کرنا ہے. شرک کو بھی ایک طرف چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے. تو یہ لفظ ہم کو یاد دلاتا ہے. مجھے ایک تفسیر میں بہت اچھا لگا کہ یہ لفظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب ظلم نہیں کرتا ہے، غلطی نہیں کرتا ہے، کمزور نہیں ہے، غافل نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. اس میں یہ 5 چیزیں لکھی تھی، مجھے یہ بہت اچھا لگا، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تب تو الیکا،
I repent to you from all sins وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ دیکھیں جب کیوں تبتو کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے موسیٰ علیہ السلام کا جو ایٹیچیوڈ تھا، وہ جو خواہش تھی کہ مجھے دکھائیں، تو وہ اپنے ایٹیکیٹ پہ شرمندہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اللہ سے یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ دکھا دیں اپنا آپ. تو اسی لیے انہوں نے کہا تب میں ریپینٹ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر کہا آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو بلیو. تو اب دیکھیں واز ہی دا فرسٹ ون ٹو بلیو؟ واز ہی دا فرسٹ ون؟ موسیٰ علیہ السلام تو کتنی دیر سے آئے، اس سے پہلے اتنے سارے پیغمبر آ گئے، کیا وہ بلیورز نہیں تھے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے، تمام پیغمبروں کا یہ طریقہ تھا کہ اب کہ انا اول المؤمنین، انا اول المؤمنین وہ کہتے ہیں. انہوں نے اپنی فیتھ کو رینیو کیا، یعنی اگر میں نے ایسی غلط بات کر دی تو اللہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ میری فیتھ کو اور پرفیکٹ کرے، اور جو مجھے نہیں بھی معلوم تھا وہ بھی اب معلوم ہو گیا. تو تمام میسنجرز اپنے رب کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی گریٹنس بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کمانڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کہو انا اول. قرآن میں جب آیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا نا کسی طرح سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب سے کو انا اول المؤمنین. اس کا مطلب I'm not the first of believers. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلیو کرنے، ہم دوبارہ سے رینیو ہو رہے ہیں، ہمیں ہر وقت اپنی بلیف کو رینیو کرنا چاہیے. تو ہر جگہ پہ یہ کہ بہت سارے پروفٹس نے اس سینٹینس کو ریپیٹ کیا. آیا نمبر 144 میں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا موسیٰ، او موسیٰ، انی اصطفیتک، یعنی انی انڈیڈ آئی، اور اصطفیتک صاد فا واو، اصطفا یصطفی اصطفاء، اصطفا صاد بھی اور طا بھی ہے، دو ہیوی لیٹرز، اصطفا یصطفی اصطفاء، فارم 8 ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ او موسیٰ، یا موسیٰ، انی اصطفیتک، I have indeed I have chosen you. استفا کا مطلب ہے to choose, to select, to choose. علی الناس, over the people. برسالاتی, with my messages. وبکلامی, and with my words. دو چیزوں سے ان کے لیے اسپیشلی ان کو بتایا. ہر ایک کا کیا ہوتا ہے؟ رسالاتی. اب دیکھیں تمام یا ان کے پاس کوئی اور سائن آتا ہے، اور یا تو کیا ہوتا ہے میرے میسج سے، اللہ تعالیٰ کا میسج برسالات، یہاں with my messages and with my words، دونوں چیزیں ہیں. تو اردو میں ہے فرمایا اے موسیٰ، میں نے چن لیا ہے آپ کو لوگوں پر اپنی رسالات اور اپنے کلام سے، اپنے رسالتوں اور اپنے کلام سے. فخذ ما آتیتک، so take what I have given to you. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, and be یا become from among the grateful. تو لے جو میں تجھے دے رہا ہوں اور شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ. آیت 144 اللہ تعالیٰ نے بیسٹو کیا بہت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اوروں سے over the people I have chosen you. I have chosen you. اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے نا، تو اس وقت تک کے لیے ان کو بولا I have chosen you above others. اور ویسے بھی جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، they were chosen by Allah. ٹھیک ہے نا، اللہ chooses the best of people. اپنے میسنجرز کے لیے اور اپنے پروفٹس کے لیے اللہ chooses the best of people. اور موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشلی انہوں نے کہا جس طرح برسالاتی with my messages، اور ساتھ ساتھ ان کو میسج میں کیا تھا؟ It was عقیدہ تھا، بلیفس تھیں، اور کمانڈس تھے اینڈ پروہیبیشنس تھے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ سب تھا. اور وہ 10 کمانڈمنٹس آپ سنتے ہیں ہر جگہ پہ، کرسچنس بھی وہ بتاتے ہیں 10 کمانڈمنٹس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وبی کلامی، یعنی اسپیکنگ ٹو ہم وداؤٹ اینی انٹرمیڈیری. اسی لیے آپ کو بتایا کہ ان کا نام ہے موسیٰ کلیم اللہ. فخذ ما آتیتک، سو فخذ لے لو، ٹیک یعنی ہولڈ فاسٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک اوپن ہارٹ سے یہ لو، اس کو ایکسیپٹ کرو، اس پہ سبمٹ کرو. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور یہ بھی کمانڈ کیا اللہ نے کہ گریٹفل رہو، شکر گزار بندوں میں بن کے رہو، کیونکہ میں نے آپ کو ایک فیور کیا ہے، میں آپ کو ایک یہ الواح دے رہا ہوں، یہ ٹیبلٹس دے رہا ہوں. تو انسٹرکٹ کیا کہ جب اللہ کوئی فیور کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سامنے سے شکر ادا کرنا ہے. ابھی ہم کلاس سے پہلے یہی کہہ رہے تھے نا کہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اللہ کی تو وہ کم ہے، بہت کم ہے. کیونکہ ہم الحمدللہ اگر ہم اپنے سے ذرا بھی نیچے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے ہمیں کتنا دیا. جب ہم اوپر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اوہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے میسنجرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں.
تو ہمیں بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی دے ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کریں، وہ قرآن میں ہے یا اوتھینٹک سننا میں ہے. اور جب ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے دے. میں تو کہتی ہوں ایوری ڈے دعا کرنا کہ اللہ تو نے ہمیں دین کا علم عطا فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائی ایوری سنگل ڈے. اور ہمیں ایکسپریس کرنا چاہیے اپنا گریٹیٹیوڈ کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں جاہل ہیں، مسلمان بھی جاہل ہیں اور غیر مسلم بھی جاہل ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ شکر ادا کرو گے اللہ ہمیں اور دے گا، مزید اور دے گا، اللہ اور زیادہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ، اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایروگنس بھی ختم ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. اگر ہم بہت اکڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، جتنا ہم جھکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. آیہ نمبر 145 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. وَكَتَبْنَا کا مطلب ہے جیسے کتبہ، جیسے روٹ. اب لکھنے کا مطلب ہے وی روٹ. وَكَتَبْنَا اینڈ وی روٹ، یا وی ordained بھی ہو گیا، کمانڈ بھی کر لیا. لہو فار ہم، موسیٰ علیہ السلام کے لیے. فل الواح، الواح کیا ہیں؟ ٹیبلٹس، جن ٹیبلٹس پہ لکھ کے دیا تھا. لوح از سنگولر، الواح از پلورل. من کل شیء، وی روٹ فار ہم آن دا ٹیبلٹس آف آل تھنگس، ہر چیز لکھا. موعظتاً، موعظتاً کیا چیز ہوتا ہے؟ ایڈوائس یا ایڈمونیشن، اردو میں نصیحت کہتے ہیں. وتفصیلا لکل شیء، اینڈ ایکسپلینیشن، تفصیل آف ایوری تھنگ. اور لکھ دیا ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر چیز کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. So take these، فَخُذْهَا، so take these، بِقُوَّةٍ، with power، with strength، with firmness، وَأْمُرْ، and order قَوْمَكَ، your people، تمہاری جو قوم ہے اس کو order کو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، to take the best of it، that they should take the best of it. تو تھام لو اسے مضبوطی سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ لیں اس کی اچھی باتیں. یہ سب باتیں اچھی ہیں، یہ اس کو لیں، اس قوم، جو کچھ ہم نے ٹیبلٹس میں کمانڈمنٹس لکھی ہیں، 10 کمانڈمنٹس. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، سَأُرِيكُمْ، I will show you دار الفاسقین، the home of the defiantly disobedient. یعنی کہ جو ڈس اوبے کرے گا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان قریب میں دکھاؤں گا اب تم کو فاسقوں کا گھر. دار الفاسقین، دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر. تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیبلٹس میں ہر چیز لکھ دی تھی. اٹ ہیڈ میٹرز آف ایڈوائس اینڈ ایڈمونیشن، نصیحت بھی اس میں تھی، اس میں کمانڈس بھی تھے، اس میں سب کچھ تھا. اور اللہ نے جو کمانڈمنٹس لکھے ان الواح کے اوپر، وہ اس کے اندر جو نیسیسری ریلیجس انسٹرکشنز تھے اس وقت کے لیے، جو ضرورت تھی وہ سب لکھا. اور ان کو کیا کیا تھا؟ ان کو انکریج کیا کہ اچھے کام کرو، اور وارن کیا کہ اگر آپ اچھے کام نہیں کریں گے تو آپ کا انجام کیا ہوگا، دار الفاسقین کا انجام کیا ہوگا. تو یعنی کہ موعظتاً کا مطلب ہے کہ اس میں ایڈمونیشن تھا. موعظتاً جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تفصیل کا مطلب ہے ڈیٹیل. تو ہر چیز کی ڈیٹیل تھی، یعنی رولنگز بھی تھے، بلیفز بھی تھے، مورلز بھی تھے، ایٹیکٹس بھی تھے، سب کچھ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ بقوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑ کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھ لو، اس کا مطلب یہ کہ آپ اسٹرائیو کرو، آپ کوشش کرو، آپ یو اسٹرگل، تاکہ ان کمانڈمنٹس کو آپ اسٹیبلش کر دیں اور لوگوں کو انجوائن کریں، تاکہ بیسٹ آف اٹ جو ہے، یعنی جو بیسٹ آف دا ایبلٹی، اس کو وہ لوگ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اب اس میں یہ بھی مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے اندر فرائض بھی تھے اور ریکمینڈڈ چیزیں بھی تھے. اور دونوں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فرض ہے اور ایک مستحب ہے، وہ دونوں چیزیں تھیں. اور دونوں چیزیں جو ہے جو ان کے لیے بیسٹ تھیں، ان کے لیے بیسٹ تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں، جو رولنگز ہیں، دے آر پرفیکٹ، دے آر جسٹ. ہم عمل کریں یا نہیں کریں لیکن دے آر جسٹ. سعوریکم دار الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کو، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسٹروائے بھی کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو بالکل برباد کر دیا، تو یہ بعد میں لیسن بن گئے. ابھی یہاں پر پورا نہیں، اللہ تعالیٰ صرف کہہ رہے ہیں سعوریکم، میں آپ کو بتاؤں گا. تو جو بلیورز ہیں، اگر یہ جو بلیورز جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ یہ حال ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے سیکھا ہوگا. اب اس کی ڈیٹیل یہاں پر نہیں دی، اس آیت میں نہیں دی ہوئی ہے. پھر آیت نمبر 146 سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین. بہت کلیئر میسج ہے. سأصرف، I will turn away.
صرفا اب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، صرفا یصرفو صرفن، I will turn away an آیاتی from my signs، اللہ تعالیٰ ٹرن کر دیں گے اپنے سائن سے، کس کو؟ الذین، those who یتکبرون، those who are arrogant، تتکبر یتکبرو نہیں، تتکبر نہیں، تکبر یتکبر تکبرن، تکبر یتکبر تکبرن، فارم 5 ہے، کاف بارہ یعنی کبر سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں I will turn away from my signs، کس کو ٹرن اوے کریں گے؟ those who are arrogant، یتکبرون فی الارض، in the earth، بغیر الحق، without any right، without any justification۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، وَإِن يَرَوْا، and if they see كُلَّ آیَةٍ، any آیت، every sign، کُلَّ یعنی every sign، لا يؤمنوا بها، they will not believe in it۔ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اردو میں ہے یہ، اس کا مقصد مطلب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، نا حق، بغیر حق، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں گے، ہر سائن بھی دیکھ لیں گے، وہ ایمان نہ لائیں گے اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ، and if they see the path of righteousness، سبیل الرشد یعنی path، سبیل، رشد یعنی righteousness، لا يَتَّخِذُوهُ، they will not take it، they will not adapt that way۔ اتخذ یتخذ، اتخاذ فارم 8 ہے، کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، and if they see the path of righteousness یعنی the path of goodness، وَإِن يَرَوْا لا يَتَّخِذُوهُ، not they will adopt it۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ بھی دیکھیں، but if they see the way of error، غی، deviation، then they will take it as a way۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایروگنٹ ہیں، اگر وہ دیکھیں ہدایت کا راستہ تو اسے راہ نہ بنائیں، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کا راستہ تو اسے راہ بنا لیں۔ مطلب یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے۔ ذالک بانہم، that is because they کذبوا، they denied بآیاتنا our signs، وکانوا عنہا غافلین and they were about them heedless، غافل تھے، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلائی ہماری آیتوں کو اور غافل تھے ان سے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے، کلیئر سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ what will eventually happen ان لوگوں کو جو کہ ایروگنٹ ہیں، جو کہ تکبر کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایروگنٹ ہوں گے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آیتوں سے دور کر دے گا، ٹرن اوے کر دے گا، یعنی وہ ایسے ٹرن اوے ہو جائیں گے کہ وہ سائنس سے بھی نہیں سیکھیں گے۔ سائنس کون سے ہیں؟ ایک تو یونیورس کے سائنس ہیں، پورے اتنے سارے معجزات ہمارے سامنے، دوسرے قرآن اور سنت کی جو چیزیں وہ ہیں، تیسری ہمارے اندر جو سائنس ہیں، ہم تو اپنے اندر سائنس دیکھ کر بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم سوچتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں نا، یہ تو بائی چانس ہے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل دور کر دے گا ایون فرام انڈرسٹینڈنگ دی آیات آف دا بک آف اللہ۔ اور یہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایروگنس دکھاتے ہیں، لوگوں کی طرف بھی، سچائی کی طرف بھی، اور جو میسج لائے ان کی طرف بھی، پیغمبروں کی طرف بھی۔ اب جو ہمارے پاس اب جو لوگ ہیں جو کہ نہیں ہیں مسلم، what are they doing؟ they are showing arrogance towards the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام تک بلیو کرتے تھے، ایسے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام تک بلیو کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جب وہ اس طرح سے ایروگنس دکھاتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بلیو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو نہیں اپناتے ہیں، تو جو بھی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ڈپرائیو کر دے گا فرام انڈرسٹینڈنگ، اچھائی سے۔ وہ اللہ تعالیٰ will kind of abandon them، ان کو forsake کر دے گا، اور وہ ساری عمر کنفیوزڈ ہی رہیں گے، کنفیوزڈ ہی رہیں گے، وہ گڈ کو ایول سمجھیں گے اور ایول کو گڈ سمجھیں گے۔ سو دیکھا آپ نے کتنی بڑی ان کے لیے ایک سزا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اس تمام سائنس نظر بھی آ جائیں گے they will not believe in it۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹرن کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپوز کر رہے تھے، اللہ کے میسنجر کو اپوز کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے۔ اور اگر وہ گائیڈنس کو دیکھ لیں گے کہ یہ رائچسنس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر رائچسنس کو بھی دیکھ لیں گے تو بھی وہ نہیں فالو کریں گے، لیکن جب وہ مس گائیڈنس کو دیکھیں گے، غی کو دیکھیں گے، جب وہ مس گائیڈنس کو، ڈیویشن کو دیکھیں گے، وہ پاتھ پکڑ لیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہمارے سامنے ہیں۔ ذالک بانہم کذبوا آیا، اچھا یہ وہی ہے ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ یہ اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ اتنے ڈیویٹ کر گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی آیات، اللہ کی سائنس، اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ لوگ کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، وہ غافل ہیں، غافلین اللہ نے کہا، دے پے نو ہیڈ ٹو Allah's میسج، اور اس کی وجہ سے وہ گائیڈنس سے دور چلے گئے۔
147 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ابھی یہ وہی لوگ ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, and those who denied our signs. اللہ کہتے ہیں those who denied وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, and the meeting of the hereafter. یا ایک تو وہ لوگ سائنس کو ڈینائی کرتے ہیں, قرآن اور سنہ کو ڈینائی کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, اوپر سے وہ آخرت میں بھی نہیں مانتے. آپ ملے ہوں گے شاید ایسے لوگوں سے, میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں او پیراڈائز اینڈ ہیل فائر ان دا ہارٹ, ان دا ہارٹ. میرے ساتھ پلین میں بھی لوگوں کی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کوئی بیٹھ جاتا ہے ایسا جو آ کے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے, تو ظاہر ہے اپنا کام تو دعوت دینا ہی ہے, تو ان کے ساتھ پھر شروع ہو جاتی ہوں, پھر ان کو بولتی ہوں کہ اچھا باتیں کرتے ہیں, چلیں جو بھی ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ اگر آخرت میں نہیں بلیو کرتے, دے ڈونٹ بلیو ان دا میٹنگ ان دی آخرہ ود اللہ, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, حبطت اعمالہم. حبطت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, حبط, حبط یحبط حبتن. اس کا کیا مطلب ہے کہ ورتھ لیس ہو جانا, ضائع ہو جانا, بیکار ہو جانا, یوز لیس ہو جانا. So, and those who deny our signs and the meeting of the hereafter, worthless have become their deeds. اردو میں ہے, اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی حاضری کو, اکارت ہو گئے ان کے اعمال. ادھر اکارت لکھا ہوا ضائع ہو گئے, سمجھے ختم ہو گئے ان کے اعمال. اکارت اردو کا لفظ ہے, لیکن میرے لیے آسانی کہ ضائع ہو گئے, ختم ہو گئے ان کے اعمال. هل یجزون الا ما كانوا یعملون. هل یجزون, will they, question ہے نا, حل, will they یجزون, will they be recompensed. یجزون جزا, یجزی جزاؤن, یعنی کہ کیا ان کو, کیا وہ جزا پائیں گے, الا ما كانوا یعملون, except for what they used to do. جب جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو وہاں کیا جزا ملے گی, کیا ان کو سزا ملے گی, کیا جزا ملے گی, اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کہ وہ بالکل ہی آخرت میں بھی نہیں مان رہے, تو کیا ان کو وہاں پر کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے؟ جب آخرت کو مان ہی نہیں رہے تو کیا ریوارڈ میں مانیں گے؟ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ فار دوز جو کہ ریجیکٹ کرتے ہیں اللہ کے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کہ ڈس بلیو کرتے ہیں میٹنگ ان دا ہیئر آفٹر, ان کے تمام جو اعمال ہیں دے ول گو ویسٹ. اور یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو کنڈیشن آف ایکسیپٹنس ہے, یعنی بلیف ان اللہ, وہ بھی نہیں رکھتے ہیں, اور بلیف, اور سائنس میں بھی نہیں بلیو کر رہے ہیں, اور آخرت میں بھی نہیں بلیو کر رہے ہیں, تو پھر ان کے لیے ریکمپینس کا کیا ہے؟ بالکل کلیئر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شورلی وہ ریکمپینسڈ ہوں گے فار دا ریجیکشن آف دیئر ڈیڈس. ان کے جو ڈیڈس ہیں وہ تمام جو ہے ان کے ریجیکشن, ان جو اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور ان کا اپوزٹ ہوگا جو کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. جو یہاں پر جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ون کر رہے ہیں, وہ لوز کر رہے ہوں گے. سو اٹ از سو کلیئر کہ جو لاسٹ ڈے میں بلیو نہیں کرتا ہے ان کو ریوارڈ کا ہوپ کیسے ہوگا. مطلب بے تکی سی بات ہے نا, کہ میں آخرت میں بلیو نہیں کرتی ہوں لیکن مجھے وہاں ریوارڈ ملے گا. کہاں ملے گا جب آپ آخرت میں بلیو ہی نہیں کر رہے. سو وٹ ایور دے ڈو اٹ وداؤٹ اے پرپز. دنیا میں جو بھی کریں کہتے یو لیو اونلی ونس, you live only once. Love once live there, Baba, yeah, you will live twice. You don't know. You lived over here, you will live over there. You die only, آپ die ہوں گے وہ ہوگا آپ کا, لیکن 2 دفعہ آپ نے you live only once والی بات ہی غلط ہے. تو ان کے جو بھی ایکشنز ہوں گے, جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, اچھے ہوں یا برے ہوں, وہ سب انویلڈ ہو جائیں گے, وہ ضائع ہو جائیں گے. 148 میں اللہ کہتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ عَجْلٍ. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے میقات پہ, یہاں پیچھے سے کیا ہوا, وَاتَّخَذَ and took, یعنی کس نے, یا میڈ, جو بھی, قوم موسیٰ, the people of موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام, من بعدہ, after him, after he left, after him, من حلیہم اجلا جسدا لہو خوار. حلیہم, کس چیز کو کہتے ہیں؟ ornaments کو کہتے ہیں, جویلری کو کہتے ہیں. so they took, یا they made a calf, اجلن یعنی کاف, they made a calf, یعنی کاف کا باڈی, کاف تو نہیں بنا سکتے نا زندہ کاف کو, اس کا باڈی یا اس کا امیج یا اس کا اسٹیچو کہہ لیں, وہ بنایا, جسدن یعنی جسم سا بنایا, لہو, اینڈ اٹ ہیڈ اے خوار, اٹ ہیڈ اے موئنگ ساؤنڈ, اندر سے آواز آ رہی تھی اس طرح, کیونکہ جب ایک خالی ہالو میٹل آپ رکھیں گے جویلری سے بنی ہوئی تو اس کے اندر کیا آواز ہے, کہ ٹنگ کرے تو اندر گونج ہوتی ہے نا, اس طرح کی. سو اینڈ ٹک, یا میڈ the people of موسیٰ علیہ السلام after him, they took from their ornaments a calf, they made from their ornaments a calf, a body یا image of a calf which had a mooing sound. اور بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
ان کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا، کاف، بچڑا بتلا، بچڑے کا مطلب ہے کاف، اور پتلا یعنی اسٹیچو، جس میں گائے کی آواز تھی۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، الم، اگین کوشچن، ڈڈ ناٹ یرو دے سی انہ دیٹ اٹ لا یکلمہم، دیٹ ہی could not speak to them، آواز آ رہی بٹ he could not speak to them، ولا یہدیہم سبیلا، and it could not guide them، it could not guide them to a way، سبیلا ایک راستے، کسی صحیح راستے پہ، اتخذوہ وکانوا ظالمین، یعنی they took it، کس چیز کے لیے ٹیک کیا تھا؟ فار ورشپنگ، ورشپ یہاں لکھا ہوا نہیں، اتخذو، they took it، اور اب بریکٹ میں لکھنا ہے فار ورشپ، وکانوا ظالمین and they were wrong doers۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ ان کی بات نہیں، ان سے بات نہیں کرتا ہے، اور انہیں راہ نہیں بتاتا ہے، انہیں گائیڈ نہیں کرتا ہے، اسے معبود بنا بیٹھے، اور وہ ظالموں میں سے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی تفسیر دیکھے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اس یونیک ٹرپ پر تھے، جو اتنا ان کو پتا تھا کہ اتنے سارے جو بھی تھے اپنی تمام فیکلٹیز کے ساتھ، ٹو ہز میٹنگ ود ہز رب، تو پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے سے کیا ہوا؟ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ایبسنس میں کیا کیا؟ یہ ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے، انہوں نے ایک کاف کا اسٹیچو بنایا، امیج بنایا، ورشپ کے لیے بنایا، جبکہ ان کی ایکسپیرینس اللہ کے میریکلز کے ساتھ ہو چکی تھی۔ پہلے بھی وہ آئیڈولٹری میں تھے، آپ کو یاد ہے، اس میں سے نکل کے آئے، پھر بھی انہوں نے گولڈن کاف بنایا اپنی جیولری سے، اور اس کو ورشپ کرنے لگے۔ اور یہ کس نے ان کو انسپائر کیا تھا؟ ہم سب کو معلوم ہے، بچپن سے سنتے رہے، سامری جو تھا، وہ ایک بندہ تھا جس نے، ہم کہتے تھے نا سامری جادوگر، اب وہ جادوگر تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پہ تو یہ لکھا، دیوا انسپائرڈ بائی سامری، ایک آدمی تھا جو ان کو ڈیسیو کر رہا تھا اور سجیسٹ کر رہا تھا کہ یہ کاف جو ہے یہ ڈیوائن ہے، اس کے اندر سے جب یہ آواز آتی ہے اس کا مطلب نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ گاڈ ہے۔ اور یہ ٹپیکل نیچر تھا اسرائیلیوں کا، بنی اسرائیل کا، کہ وہ ایک سٹیپ آگے بڑھتے، ایک سٹیپ سیدھے راستے پہ چڑھتے، پھر ڈیویٹ ہو جاتے، پھر ایک سٹیپ سیدھے راستے پہ۔ اللہ نے ان کو سب سے چوز کیا تھا اوپر، اوور دا عالمین، لیکن وہ کنٹینیوسلی، آپ دیکھ رہے ہیں پوری سورہ میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح، سورہ بقرہ میں بھی یہ سب پڑھا، ابھی بھی کس طرح بنی اسرائیل جو ہے کس طرح ڈیویٹڈ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں کہ وہ کاف کے پاس وہ کیریکٹرسٹکس نہیں تھی، یعنی کہ وہ جو ایکشنز جن کو ہم ڈیوائن کہہ سکتے ہیں۔ ڈیوائن کی کون سے ایکشنز تھے؟ ڈیوائن کی یہ تھا کہ لا یکلمہم، وہ کہتے ہیں وہ کاف تو ہے، وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہے، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، تو اینیمل ہے۔ اور اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ بات نہیں کرتا، اللہ ڈز ناٹ اسپیک، وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ اللہ، دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں بہت فرقے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 73 سیکٹس، اور وہ ہر سیکٹ الگ الگ اپنا انٹرپریٹ کرتا ہے۔ ایک سیکٹ یہ بھی ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں اللہ بات تھوڑی کرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور اسی لیے قرآن میں کلیم اللہ ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ تو ایک واقعہ ہے، دوسرے واقعات بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، سورہ قصص میں بھی ہیں اور بھی ہیں۔ تو جو یہ ڈینائی کر دیتا ہے کہ اللہ کی ڈیوائن کیریکٹرسٹکس میں بات کرنا نہیں ہے، تو وہ کلیئرلی وہ بول رہا ہے وہ ہی از ڈیویٹڈ، وہ ڈیویٹڈ سیکٹ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے جو بات نہیں کر سکتا اس کو ڈیوائن آپ کیسے سمجھو گے؟ اور جو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، سو وہ گائیڈ تو کر ہی نہیں سکتا تھا نا، ایک بچڑا تھا، ایک بچڑا بھی نہیں تھا، ایک بچڑے کا امیج تھا، ان کو تھوڑی بتا سکتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ تو اگر ہم ریزننگ یوز کریں، اگر ہم کامن سینس یوز کریں کہ ایز اے گاڈ اگر وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ بینیفٹ بھی نہیں دے سکتا ہے، وہ ہارم بھی نہیں دے سکتا ہے، تو یہ کتنا، یہ فالسسٹ آف فالسہڈس ہے، سلیسٹ آف فولشنس، کتنا انسان بیکار۔ ہم الحمدللہ ہمیں کوئی بتائے بھی تو ہم نہ مانیں، کوئی ہمیں کسی کا پتلا بتا دے، کچھ بتا دے، ہم لوگ الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوں، الحمدللہ دین کا علم ہے، دین کی فہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ ورشپ کیا، اینڈ دے ور رانگ ڈوئرز، ظالمین میں سے تھے، کہ انہوں نے اپنی ورشپ اللہ کے بدلے اس کو اللہ کے ساتھ پارٹنرز اسکرائب کر دیا، شرک کرنے لگے، اور اس کی طرف اپنے مطلب اس کی عبادت کرنے لگے۔ 149 میں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا آپ دیکھیں اس دعا کی طرح جو آدم علیہ السلام نے اور حوا نے کی تھی، وَلَمَّا سُقِطَ، and when it was، سُقِطَ کا مطلب ہے کوئی چیز گر جانا، جب گر گیا تو it was dropped۔ اب یہاں پر سمجھ، سین قاف تا، یہ فعل ماضی ہے اور مجہول ہے، سقط یسقط سقوطن، سقط، ہم نے یہاں سقطہ لکھا ہے نا، سقطہ کا مطلب ہے مجہول ہے یہ، ورنہ اس کے روٹ لیٹرز ہے سین قاف تا، اور سقط یسقط سقوطن، اور سقطہ کا مطلب it was dropped۔
وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, when it was dropped from their hands, أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا, and they saw, وَرَأَوْا, and they saw that they had certainly gone astray. خود ان کو سمجھ آ گیا. تو اب اس کا ہے and when it was dropped from their hands and they saw that they had certainly gone astray, ضلوا آپ کو پتہ ہے ضل یضل ضلال, جب گر گیا ان کے ہاتھوں سے پھر وہ پچھتائے اور دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے. قالوا لئن لم يرحمنا, قالوا انہوں نے کہا لئن لم یعنی if not يرحمنا, you have mercy on, he has mercy on us, یعنی ہمارا ربنا, اگر ہمارا رب ہم پہ مرسی نہ کرے, ہم پہ رحم نہ کرے, وَيَغْفِرْ لَنَا, and sorry English میں تھا, and they said if not has mercy on us our Rabb, if not has mercy on us our Rabb, وَيَغْفِرْ لَنَا, and forgive us, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, surely we will be among the losers. لَنَكُونَنَّ دو دفعہ emphasize ہے, اس میں ل بھی ہے اور نہ بھی ہے. تو یہ دعا ہے, اگر رحم نہ کیا, وہ لوگوں نے کہا اگر رحم نہ کیا ہم پر ہمارے رب نے اور ہمیں معاف نہ کیا, بخش نہ دیا, تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے یا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب سقط ایدیہم میں نے آپ کو بتایا ٹو فال فرام دیئر ہینڈس, اس کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو آپ نے پکڑا ہوا تھا اور سڈنلی آپ کو ریئلائز ہوئی اپنی اسٹوپیڈیٹی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. مطلب کوئی بھی چیز, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ان یور ہینڈس. اب وہ جو اتنی بڑی گائے تھی, گائے کا امیج تھا, وہ ان کے ہاتھوں میں تو نہیں تھا لیکن ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. اردو میں کہتے ہیں نا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا, کہ مطلب اب ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ ہم کتنے اسٹوپڈ ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. تو سڈنلی جب وہ کانشیس ہوئے تو پھر انہوں نے کیا کہ انہوں نے ریگریٹ کیا کہ ہم تو بالکل ہی بھٹک گئے تھے, اور پھر ان کو بہت افسوس ہوا. پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کو امپلور کیا اور ہمبل ہو کے اور اللہ سے دعا کی کہ اگر ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا جو کچھ ہم کر رہے تھے بائی ورشپنگ دا کاف, تو وی ول بی فرام امنگ دا لوزرس. اب آپ یہ دعا میں نے آپ کو کہا نا, یہ دیکھیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کس نے کہا تھا؟ آدم علیہ السلام اور حوا نے. کتنا اس سے سملر ہے. تو جیسے ہی ریئلائز ہوا یہ دعا, ہمیں بھی یہ دعا روز آلموسٹ کرنی چاہیے. میں چھوٹی سی تھی, میں گاڑی میں بیٹھتی تھی میرے والد کے ساتھ, تو کبھی بھی ہم کہیں جا رہے ہوں تو اگر میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوں تو میں کہتی وہ ویسے ہی پڑھتے رہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا, اور میں کہتی تھی کیسے ہی ہر وقت یہ پڑھتے رہتے ہیں, اور بھی ان کو بہت سب آتا تھا لیکن یہ جب پڑھتے تھے یہ مجھے اس وقت سے یاد ہو گیا. میں اتنا ریگولرلی پڑھتی نہیں تھی لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا اب ریگولرلی پڑھتی ہوں. آیہ نمبر 150, وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وَلَمَّا, and when, رَجَعَ returned, رَجَعَ يَرْجِعُ رُجُوعٌ, and when returned Musa إِلَىٰ قَوْمِهِ to his people, how was he? He was غَضْبَانَ أَسِفًا. غضبان mean he was angry, غضب میں تھی, he was angry, and أَسِفًا he was sad. He was sad. And when returned Musa علیہ السلام to his people, he was angry and sad. اور کیا ہوا جب لوٹے, he was نہیں لکھا ہوا ہے, when he returned angry and sad. اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک اور رنجیدہ. قال بئس ما خلفتمونی, قال he said بئس ما, یعنی this is terrible, this is horrible, this is evil. خلفتمونی, یہ وہی خلف یخلفو خلافتن, یعنی کہ میرے پیچھے سے جو آپ نے کیا. من بعدی, after me. تو he said انگلش میں evil, terrible یا horrible is what you did in my place after me. خلفتمونی, in my place, میری جگہ پہ آپ تھے, what you did. اعجلتم امر ربکم, were you impatient, did you hasten on the matter of your Rabb. اجلا جیسے ہم کہتے ہیں نا اجلت, عین جیم لام, اجلا یعجلو اجلن یا اجلتن. تو اردو میں ہے کیا انہوں نے کہا کہ بہت بری چیز ہے جو تم نے میرے پیچھے میرے بات کی, اپنی قوم سے کہا, کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے, کیا تم لوگوں نے اجلت کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, and he put down, کوئی کہتا ہے threw, کوئی کہتا ہے put down, کوئی کہتا ہے cast. مجھے نہیں لگتا کہ زور سے پھینکا ہوگا, اللہ کو معلوم ہے. تو میں نے جو لفظ یوز کیا, میں نے یوز کیا and he put down, اور یہ cast الواح, the tablets. وَأَخَذَ, and he took, he seized, بِرَأْسِ, by the head, راس کہتے ہیں head کو, by the head of أَخِيهِ, of his brother. ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا
اور یجرہ اور ان کو گھسیٹا، اینڈ pulling him, dragging him ilayhi toward himself. Let me repeat. And he put down the tablets, or he cast down the tablets and seized by the head of his brother, pulling him or dragging him toward himself. اردو میں ہے اور انہوں نے تختیاں پھینک دی، اور اردو میں بھی پھینک دی، رکھ دی، میں سمجھتی ہوں رکھ دی کہنا چاہیے، ہمیں پھینک نہیں کہنا چاہیے، ہم کیا انہوں نے تختیاں پھینکا ہوگا یا رکھا ہوگا جو بھی، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کے کھینچا اپنی طرف. قال ابن ام ان القوم، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ قال کس نے کہا؟ ہارون علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں. قال ابن ام، کیا کہہ رہے ہیں؟ او سن آف مائی مدر، او سن آف مائی ابن ام، میرے ماں کے بیٹے. ان القوم استضعفونی، indeed the people, so O son of my mother, indeed the people, in القوم the people استضعفونی، they weakened me. ضاد عین فا جو ہم ضعیف کا پڑھتے ہیں، استضعفا یستضعفو استضعافن، استضعفا یستضعفو استضعافن، فارم 10. تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے کہہ رہے ہیں کہ او son of my mother, indeed the people weakened me وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, and they were about to kill me. فَلَا تُشْمِتْ, so do not let rejoice. تشمت یعنی rejoice مت ہونے دے، خوش مت ہونے دے. اشمتا یشمتو اشماتن، شین میمتا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، شین میمتا، اشمتا یشمتو اشماتن، فارم 4. so do not let rejoice، ان لوگوں کو rejoice مت، ان کو خوش مت ہونے دے، آپ مجھے گھسیٹ رہے ہیں. بالعداء، اب دیکھیں ورڈ کیا یوز کیا، بالعداء، the enemies کو میرے اوپر خوش مت ہونے دیں. وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, and do not place me with the wrong doing people. اپنا بھائی جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے. تو کہا ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھے دشمنوں کو نہ ہنسنا اور نہ ظالم لوگوں میں سے نہ ملانا. مطلب آپ دشمنوں کو میرے اوپر نہ ہنسنے دینا اور مجھے ظالم لوگوں سے نہ ملانا. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، وہ بہت اینگری بھی تھے، وہ سیڈ بھی تھے، جیسا غضبان اسفا. تفسیر میں ہے کہ وائی واز ہی اینگری اینڈ وائی واز ہی سیڈ، بیکاز وہ اپنے لوگوں کی اتنی کیئر کرتے تھے، وہ اتنے سنسیئر تھے، اتنے کمپیشنیٹ تھے، اتنے رحم دل تھے. لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد یہ ظلم کیا، یہ بچڑا بنا لیا. اس سے کیا ہوگا کہ یہ اٹ ول لیڈ ٹو ایور لاسٹنگ میزری. آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایول چیز ہے، بہت ہی ہارریبل چیز ہے. کیا آپ ویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کے رب نے پرومس کیا تھا نا کہ آپ کو چھٹکارا دے گا ہر ظلم سے، تو کیا آپ پرومس نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کے رب نے پرومس کیا تھا کہ وہ کتاب بھیجیں گے، ہمارے لیے احکامات بھیجیں گے. کیا آپ ویٹ نہیں کر سکتے تھے کہ میں واپس آؤں؟ آپ لوگوں نے میرے جاتے ہی آپ لوگوں نے یہ کام کر دیا، ایک اسٹیچو بنایا ہے کاف کا اور اس کی آپ عبادت کرنے لگے. تو انہوں نے اپنے ٹیبلٹس کو رکھا غصے میں اور اپنے بھائی کو کھینچا، ہارون علیہ السلام کو، اور کہا جاتا ہے نا اس کو بالوں سے کھینچا، سر سے کھینچا ٹورڈز ہمسیلف. اب یہ ایک بہت سٹرونگ ری ایکشن ہے، آپ دیکھیں بہت سٹرونگ ری ایکشن ہے. ایک تو ٹیبلٹس کو جس پہ اللہ کے احکامات ہیں، اگر پھینکا بھی نہیں اور رکھا بھی تو بھی کیا تھا؟ اس میں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے لاز ہیں. اس کو رکھ کے موسیٰ علیہ السلام اس ٹیبلٹس کو اس وقت تک نہ رکھتے جب تک کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ he was in extreme anger. غضبان جو ہے نا وہ لفظ یہ ہے کہ extreme anger. It was not just anger. غضبان. He was really, really angry. اور اتنے غصے میں تھے کہ he could not control himself. He lost his control. بالکل ہی لاسٹ ہز کنٹرول. اور انہوں نے ڈریگ کیا بھائی کو اور زور سے ڈریگ کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے غصے میں. اور پھر اس کو کیا، ہارون اتنا ڈر گیا، ہارون علیہ السلام اپیل کرنے لیے. اور اپیل کے لیے لفظ کیا یوز کیا؟ او میری ماں کے بیٹے. کیوں کیا؟ کہ شاید ان کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے کہ میں ان کی ماں کا بیٹا ہوں. کیوں انہوں نے کہا یہ؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنے بھائی کے دل کو نرم کرنے کے لیے، کہ شاید ماں کا نام لیں گے تو بھائی اللہ ماں کا نام لے لیا، اب میں کیا کروں، اب تو میں اس پہ نہیں کچھ کر سکتا ہوں. تو although they were full brothers، ماں باپ دونوں سیم تھے. یہ نہیں کہ ماں سیم تھی اور باپ ڈفرینٹ تھے، سیم ماں باپ کے بچے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا شاید یہ بانڈ جو ہے، ایک ماں کا جو رشتہ ہے، ماں کی جو کنیکشن ہے، اس سے شاید ایک سپورٹ آ جائے بیچ میں، میرے بھائی کے دل میں میرا جو غصہ، جو ان کو غصہ ہے میرے اوپر، وہ ہٹ جائے. اور کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ قوم جو ہے وہ خوش ہو رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ لوگ مارنے والے تھے. ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ میں ان کو اچھا کاؤنسل کروں، لیکن ان لوگوں نے مجھے ویک کر دیا، انہوں نے مجھے اوور پاور کر دیا، اور they almost killed me. تو کہتے ہیں اب ورڈنگ دیکھیں، فلا تشمت بی الاعداء،
کہ آپ ان کو خوش مت ہونے دیں، لیکن پیپل نہیں کا آدھا یوز کیا. آدھا کا کیا مطلب ہے؟ آدھا دشمن، اینیمیز، یعنی پیپل نہیں کہا ڈونٹ لیٹ دا پیپل ڈونٹ لیٹ دا پیپل ریجوائس. اب کہنے ڈونٹ لیٹ دی اینیمیز ریجوائس. سڈنلی وہ اینیمیز بن گئے. دیکھا؟ تو اپنا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو بھی ایول ڈیڈ ہے اس میں نے شیئر نہیں کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو ان سے الگ رکھا تھا. اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ میرے اینیمیز کو کوئی موقع نہ دے کہ وہ ریجوائس کریں، کیونکہ مجھے جو آپ ریبیوک کر رہے ہو، آپ جو مجھ پہ غصے ہو رہے ہو، تو وہ میرے اینیمیز کو تو یہی موقع چاہیے کہ وہ میرے اوپر آپ ایسا کریں تو وہ خوش ہیں، اور مجھے آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. آیا نمبر 151 قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال، انہوں نے کہا رب اغفر لی، او مائی رب forgive me، ولی اخی اینڈ مائی بردر، دونوں کے لیے اب دعا کریں، وادخلنا اینڈ ایڈمٹ اس، دخل یدخل، ادخل نہیں ہے ادخل ہے، ادخلنا ادخل یدخل ادخال فارم 4 ہے، دخل یدخل تو فارم 1 ہے، یہ ادخل یدخل ادخال فارم 4 ہے. تو یہ ہے کہ ادخلنا اینڈ ایڈمٹ اس اور انٹر اس فی رحمتک into your mercy وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ for you are the most merciful of the merciful. آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اردو میں ہے اے میرے رب بخش دے مجھے، معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو، اور داخل کر دے ہمیں اپنی رحمتوں میں، اور آپ سب سے بڑھ کر آپ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اس آیا نمبر 151 کا موسیٰ علیہ السلام کو خود کو ریگریٹ ہوا کہ انہوں نے ہیسٹیلی ایکٹ کیا، انہوں نے ٹیبلٹس کو نیچے رکھا، انہوں نے ہارون علیہ السلام کو کھینچا. تو اس لیے کہ وہ جب ان کے دماغ میں یہ آیا کہ یہ سب ہے، تو انہوں نے فوراً غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، فوراً ایڈمٹ کیا کہ میں نے غلط کام کیا، فوراً کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والوں سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، کس ہر ایک سے زیادہ آپ موسٹ مرسیفل ہیں، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بچوں سے، ہر ایک سے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی فارگیونیس کے لیے، اور صرف اپنے لیے نہیں کی، ولی اخی اپنے بھائی کے لیے بھی کی. لیکن نوٹس کریں کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا نہیں کی کہ ان سب کو معاف کر دے، نہیں کی، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے. تو سب کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کیونکہ ہر بندے کو اپنے لیے خود مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. اب یہ تو پیغمبر تھے تو اپنے لیے ان کے لیے مانگ لی، لیکن اپنی فیملی کے لیے مانگ لی، لیکن یہ کہ جن لوگوں نے اگر غلط کام کیا ان کو خود معافی مانگنی چاہیے. پھر آیا نمبر 152 میں ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. Indeed, those who took the calf for worship will reach them. سینالهم، نالا ینالو نیلن پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، نون یا لام، یعنی ان کو پہنچے گا، it will reach them anger from their رب، غضب من ربهم، anger from their رب، وذلة فی الحیات الدنیا، and disgrace، humility in the life of the world. humility نہیں، sorry، humiliation. humility تو عاجزی ان کا ساری تھی، humiliation and disgrace، ذلت in the life of this world. تو بے شک جنہوں نے بچڑا معبود بنایا ان پر ان کے رب کا غضب آئے گا اور ذلت دنیا کی اس زندگی میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. And like this we recompense the ones who invent مفترین who invent falsehood. اور ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو، افترا کرنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کاف کو ایز اے ورشپ لیا، ورشپ کرنے کے لیے لیا، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پہ ہے اور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ان کو ذلت دے گا اور آخرت میں بھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو بہت لائٹلی لیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ان کو ریکمپینس دیں گے، کیونکہ وہ فالس ہوڈ کو انوینٹ کر رہے تھے. تو ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ ایوری انوینٹر آف فالس ہوڈ جو ہے اگینسٹ اللہ جو ہوتا ہے، وہ جو جھوٹ بولتا ہے دین کے بارے میں اور جو ایٹریبیوٹ کرتا ہے اللہ کے بارے میں، وہ چیز جو اللہ نے نہیں کی. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں، یہ حدیث میں، بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز بتا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام پہ آپ کوئی چیز گھڑ رہے ہو، تو افطرا کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتی ہے. ڈیوائن اینگر جو ہے اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی ہے. ہمیں بہت کوشش رہنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہیں. تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ والذین عملوا، but those who عملوا السیئات، those who commit یا perform evil، سیئات، ثم تابوا،
غلط کام کر لیا. ثم تابوا but then they repented من بعدها after that. وآمنوا and they believed. لیکن جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے, ان ربک من بعدها لغفور رحیم. Indeed your Rabb after that is surely oft forgiving and always forgiving, always merciful. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ججمنٹ بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پرومس بھی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ایول ڈیڈز کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں کہ میں یہ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں توبہ کر لوں گی, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح, وہ نہیں. آپ نے خود جو بھی کرنا ایول ڈیڈ آپ سے ہو گیا اس کے بعد آپ نے توبہ کر لیا, تو اللہ جو ہے وہ بہت مہربان, بہت بخشنے والا ہے. وہ اپنا دروازے بند نہیں کرتا ہے ہمارے اوپر, وہ ہماری ریپینٹنس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, ہمارے ہم فارگیو کر دیتا ہے جو ہم نے غلط عمل کیے ان کو اریز کر دیتا ہے. اگر وہ اتنے زیادہ تھے کہ پوری دنیا میں بھی اگر پوری دنیا بھر جائے ہمارے برے اعمال سے تو بھی اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیتا ہے گناہ کو, جب تک ہمیں موت نظر نہیں آ جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی انیبل کرتا ہے کہ ہم گڈ ڈیڈز کریں. یہ ایک جنرل رولنگ ہے, بس اللہ تعالیٰ کی پرومس ہے. میں نے بتایا نا کہ دوز ہو ریپینٹ, دوز ہو بلیو اور رائچس ڈیڈز کریں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا, مرسیفل ہوگا, ایون اگر وہ میجر سنس ہو, گناہ کبیرہ ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ سنسیئر ہونا چاہیے, فیتھ میں, ایمان میں سنسیئر ہونا چاہیے. توبہ جو ہے ان کی ریپینٹنس جو ہے وہ سنسیئر ہونی چاہیے, اور ان کے ایکشنز جو ہیں بعد میں وہ عمل صالح ہونا چاہیے. تو جو بھی کوئی ہم سے کرائم, کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اب کسی کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس کو کریکٹ کریں اور ہم فوراً اللہ سے توبہ مانگیں. آئی تھنک ناؤ دس از دا لاسٹ آیا. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. وَلَمَّا and when سکت یعنی سکوت ہو گیا, سین کاف تھا, سکت یسکتو سکوتن, when was calmed, کام ہو گیا. And when was calmed موسیٰ from موسیٰ الغضب, the anger. اخذ الالواح, he took up the tablets. اور جب تھما موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو اس نے اٹھا لی تختیاں. وفی نسختہا, in their inscription what was written in it, ہدن was guidance, ورحمہ and mercy, للذین for those who ہم لربہم یرہبون, they are fearful of their Lord, of their Rabb. اور ان کے نقشوں میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. رہبہ یرہبو, رہبتن, یہ جو ڈرتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, جب وہ کام ڈاؤن ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اب یہ سچویشن کیا ہے. انہوں نے فوکس کیا کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو ٹیبلٹس نیچے گرے ہوئے ان کو اٹھانا چاہیے ود رسپیکٹ, اور اپنے آپ کو ریکمٹ کیا. کس لیے؟ اللہ کے کووننٹ سے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مضبوطی سے پکڑے رکھنا, اس کو اسٹیبلش کرنا. تو وہ ٹیبلٹس بہت گریٹ ویلیو کے تھے, بہت امپورٹنس تھی. اس کے اندر کیا تھا؟ ہدایت بھی تھی اور مرسی بھی تھی, اس کے اندر گائیڈنس بھی تھی اور رحمت بھی تھی, اور اس کے اندر ایکسپلینیشن تھا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. اس میں یہ ایکسپلینیشن تھا تفصیل سے کہ گڈ ڈیڈس کیا ہیں اور ایول ڈیڈس کیا ہیں. اس میں یہ پتا تھا کہ کس طرح سے آپ گڈ ڈیڈس کر سکتے ہیں, آپ کے مورلز اور آپ کے ایٹیکیٹ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلیسنگز ان لوگوں کے لیے جو ان رولنگز کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور امپلیمنٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے گائیڈنس اینڈ مرسی. بہت کم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. للذین ہم لربہم یرہبون, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, ہم اس کو فالو کریں بائی کاملی ری اسیسنگ آور سیلفس اینڈ ریٹرننگ ٹو آر ڈیوٹی. کبھی کبھی ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے کسی چیز پہ, ہم کام ڈاؤن کریں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا. ہم یہی سیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے غصہ آ سکتا ہے. اگر کوئی دین میں غلط بات کرتا ہے تو ہمیں غصہ آ سکتا ہے. یہ ہمارے ریلیجن کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس میں یہی ہے کہ مرسی بھی اور ہدایت بھی ہے. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے ہم جو لیسن یہ سیکھتے ہیں کہ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیڈرشپ اینڈ رسپانسبلٹی. وہ جا رہے ہیں تو اپنے بھائی کو وہاں پر رکھ کے گئے, پھر انہوں نے لیڈرشپ کی کوالٹی بتائی. ہم بھی جب جائیں ہم بھی کسی کو چھوڑ کے جائیں, اور ہارون علیہ السلام کی طرح ہم بھی گھر میں کسی کو انچارج بنا کے جائیں. دس از جسٹ اے ریکیپ. پھر اس کے بعد یہ کہ ہم کنسرن اپنی فیملی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیں بھی کنسرن ہونا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام واز ویری کنسرنڈ, اور ہمیں پتہ ہے کہ وی ول بی اکاؤنٹیبل ٹو اللہ. ہم کسی بھی انسان کے ساتھ برائی کریں گے, غلط کام کریں گے, وی ول بی, اس کو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, وی ول بی اکاؤنٹیبل ٹو اللہ. موسیٰ علیہ السلام بہت ایگر تھے اللہ کے پاس جانے کے لیے. ہی ہیسن ٹو ہز رب. ہمیں بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی یہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ کے جائیں. وی مسٹ ہیسن ٹو اٹ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں, جو ریولیشن کو نہیں
ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو اس کو نہیں عمل کرتے ہیں اس پہ، تو وہ اس کو اور دور لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آیتوں سے بھی دور کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی ہیوملٹی چاہیے، ہمیں ایروگنس نہیں چاہیے، ایروگنس سے دور رہنا ہے، اور دوسری بات یہ ہمیں اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی مرسی اور گائیڈنس ہے وہ مل سکے۔ پھر ہم توبہ کی امپورٹنس بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت بھی اگر غلط کام کر دیا، بہت بڑا گناہ کر دیا، تو پھر بھی ہمیں اللہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہماری توبہ انشاءاللہ قبول کرے گا، فوراً توبہ کرنا چاہیے، کانسٹنٹلی جو ہے اپنے بلیفس کو اور اپنے ایکشنز کو چیک کرنا چاہیے، ایویلویٹ کرنا چاہیے، اسیس کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہو گئے، لیکن کس لیے غصے؟ فار Allah's cause. He did not remain in that anger forever. جیسے ہی ریئلائز کیا وہ کام ڈاؤن ہو گئے، اور انہوں نے ٹیبلٹس کو اٹھا بھی لیا اور انہوں نے رائٹ ایکشن لے لیا۔ He taught his people the commandments that he had received. یہ بھی ہے from his رب، اور انہوں نے اپنا رب کے ساتھ کنیکشن دوبارہ استوار کر دیا۔ ہمیں بھی جب ہم کچھ کر لیں غلط کام، دوبارہ اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہے، بس یاد ہے، our aim should be to connect to our رب، reconnect to our رب۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ پلیز کوسچنس ہے، تھوڑا سا ٹائم، کوسچن کر لیتے ہیں۔ اینی کوسچنس؟ Sister, I have a question regarding kibr. یس. How to get rid of the kibr? Because we see people, praising their kids, praising their families or weddings and all that. How do we get rid of that? Is there any dua or something? ہے، کبر کی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ڈال دوں گی کہ اللہ جی. تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ لیکن کبر میں دو چیزیں آتی ہیں، اف یو پریز یور کڈس اینڈ یو پریز یور فیملی اینڈ اف دے ڈیولی ڈیزرو دیٹ پریز اینڈ یو ڈونٹ گو اوور بورڈ، Yeah. اٹس اوکے، یو کین پریز۔ ہمارے بچے تو بہت غصے ہو جاتے ہیں، ہم جب کسی کی تعریف کریں، میرے پوتے کی اگر تعریف کرتے مجھے کہتے ہیں دادی ممی بریگ نہیں کرنا چاہیے۔ سو دیٹ از بریگنگ از ڈفرنٹ اینڈ کبر از ڈفرنٹ، یعنی یو تھنک کہ یو آر ابو۔ کبر کا مطلب ہے بڑائی، سر، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اونچا سمجھنا، اینڈ وچ از آل ڈسیپشن۔ Okay. کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، بڑا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہے، جس کا تقویٰ زیادہ۔ اللہ نے کہہ دیا مجھے نہ نسل سے ہے، نہ قوم سے ہے، نہ گورے سے ہے، نہ کالے سے، کسی چیز سے نہیں ہے، مجھے صرف یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ زیادہ، دوز ہو آر کانشیس آف اللہ، دے فیئر اللہ، وہ زیادہ آگے۔ اور ہمیں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا میرا تقویٰ کتنا ہے، میں پڑھا رہی ہوں لیکن آپ کو نہیں پتا میرا تقویٰ کتنا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا کتنا ہے۔ سو دس کمز ان تقویٰ۔ اور جو ایروگنس ہے وہ وین یو فیل یور سیلف کہ آئی ایم بیٹر دین سو اینڈ سو، جو کہ شیطان نے بھی کیا۔ وائی شوڈ آئی ڈو سجود ٹو آدم علیہ السلام؟ وائی Right. شوڈ آئی؟ بیکاز آئی ایم بیٹر دین، وچ از دا ورڈ کہ انا خیر من، کہ میں خلقتنی من، اس آپ نے مجھے جو ہے آگ سے بنایا، خلقتہ من طین، آپ نے اس کو جو ہے کلے سے بنایا۔ تو دیٹ واز ہز لاجک۔ تو اگر میری لاجک یہ ہے کہ میرے پاس بڑا گھر ہے نا، آئی شوڈ بی، یا میں نے شادی بہت دھوم دھام سے کی، یا میں نے کپڑے بہت اچھے پہن لیے، سو آئی ایم بیٹر دین سو اینڈ سو، دیٹ از کبر۔ بٹ اف یو جسٹ وانٹ ٹو پریز یور، آپ کے ماشاء اللہ آپ کا بیٹا ہے، اب آپ اپنے بیٹے کو ہی دیکھ لیں، ماشاء اللہ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل ورک، اب آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کہیں کہ ہاں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، اٹس اوکے، Yeah. اللہ نوز یور نیت، ہی از ڈوئنگ سچ گڈ جاب ماشاء اللہ۔ اوروں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک کا پتہ ہے مجھے، صرف تیمور کا پتہ ہے، تو ماشاء اللہ جب پتہ ہے تو یو شوڈ بی، یو اٹس لائک ون از لائک فیلنگ پراؤڈ ان دا ہارٹ اینڈ ون از پراؤڈ، اور پرائڈ میں جو ڈفرینس ہے، آئی تھنک شاید اگر میری انگریزی اتنی اچھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پراؤڈ ٹو بی نہیں پراؤڈ آف سم ون، to be نہیں happy about someone. And اللہ. that pride is when it takes you to that thinking, which is a deception, that I'm better. Yeah, he always says, Mama, if somebody praises me, I go and pray 2 rakat, for forgiveness, because kibr is bad. He doesn't want to feel like, proud. I'm just doing for the sake of Allah. بالکل، یہ Yeah. میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ جب میں بینکاک میں تھی اور میں پڑھاتی تھی، تو ایسے ہوتا تھا کہ کلاس جب ختم ہوئی تو اتنی تعریفیں ہو رہی تھی کہ میں پریشان ہو گئی نا، کہ آپ Yeah. کا درس بہت اچھا ہے، آپ کا درس بہت اچھا ہے، میں اتنی پریشان، کھانا کھاتے کھاتے بول رہے تھے۔ میں گھر آئی تو میں نے آ کے اپنی جو میری میڈ تھی وہ میرے پر مسلمان ہوئی تھی میرے پاس ہی، تو اس کو میں نے کہا، دیوکی نام تھا اس کا، نام سائمہ رکھ دیا تھا، میں نے کہا سائمہ میں اتنی پریشان ہوں، دیکھو لوگ جب تعریف کرتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کبر آ جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں شیطانی آ جائے گی عمل، تو آئی شوڈ اسٹاپ دس، نہ میں پڑھانا ہی چھوڑ دوں۔ تو اس نے مجھے سمجھایا جو نیو مسلم ہے، میرے گھر میں ہے، ہندو تھی، مسلمان ہوئی، مجھے کہتی ہے بھابھی
آپ کیا اس لیے پڑھا رہی ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں یا اس لیے پڑھا رہی ہیں کہ آپ اللہ کو خوش کریں؟ میں نے کہا میری نیت تو اللہ کو خوش کرنے کی، لوگ تعریف کرتے ہیں تو اٹ کمز آن یو، رائٹ، اٹ کمز آن یو. تو Right. میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہتی ہوں، جب بھی میں اپنے بھی جو بھی فرینڈس کو ملتے ہیں میں کہتی ہوں میرے منہ پہ تعریف نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا منہ پہ تعریف نہیں کرو. Right. تو اف یو لائک اٹ، آپ لوگ تعریف نہیں کریں. اگر آپ کو میرا سٹائل اچھا لگے یا برا لگے، کوئی کامنٹ کرنا ہو، آپ کو نئی کوئی چیز پسند ہے، آپ مجھے پرائیویٹلی بول دیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں پسند، لیکن Right. تعریف نہیں کرنا چاہیے منہ پہ. لیکن اب کیا کریں، ہم لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور بچوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے سے رہا ہی نہیں جاتا ہے. پوتا بھی مجھے کہتا ہے بریگ نہیں کریں. No. میں کیا کروں؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. خیر، جزاک اللہ خیر. ہاں جی، ویاکم. اور کوئی کوشچن پلیز؟ اینی کوشچن؟ کسی کا مائک کھلا تھا پھر بند ہو گیا. میرا تھا، میں دعا بول رہی تھی نسوا پر، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. مجھے یہ لکھنا بھیج کے الگ سے بھیج دینا، میں دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کیونکہ ضرور. بہت ساری دعائیں ہیں جو لوگ بتاتے ہیں، بٹ دے آر آئی ناٹ نو آئی نو. دے آر ناٹ فرام دا سننا. اتنے لوگ بتاتے ہیں لیکن پھر میں پوچھتی ہوں کس حدیث میں ہے. اوکے جب وہ مجھے حدیث میں نہیں ملتی تو پھر میں نہیں کرتی ہوں. اگر میں نہیں، آپ نے کوئی دعا نکالی، کسی بزرگ نے نکالی، کسی نے نکالی، کسی اسکالر نے نکالی، کسی نے بھی نکالی، لیکن اگر وہ حدیث میں نہیں ہے تو وائی شوڈ آئی فالو؟ رائٹ. آئی تھنک اٹس حدیث میں ہے، آئی ایم ناٹ 100% شیور، ٹھیک ہے، مگر مجھے آپ بھیج کو دینا. بھیج دوں گی میں. اوکے بھیج انشاءاللہ. دینا، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ If nobody has question, I have one question, one more question. Sorry. شور. نہیں سوری پلیز، آئی ایم سو یہ آنرڈ. یہ سورہ کون سا سورہ ہے اس میں؟ منتشا، اس میں جو ہے کتنے کاؤنٹس ہے؟ 4 ہے یا 5 ہے؟ بیکاز آئی ایم کنفیوز ٹو مائی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کا کیا ہے؟ نہیں، the count of منتشا. So if there's a mad over there, Yeah. so there are different interpretations of it. اگر آپ تجوید کی بات کر رہے ہیں تو اگر مد ہے تو مد can be 4 times اور 5 Yeah. times, 6 times depending on what type of mad it is. اگر اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے جیسے من تشاء ہے تو it becomes a longer. ٹھیک ہے نا، لانگر. اور اسی لیے والا ضالین جو ہے اس کے اوپر بھی مد آتا ہے لیکن اس کے بعد شدہ آتا ہے. تو اگر شدہ آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی لانگ ہو جاتا ہے ضالین، کیونکہ وہ لام کے اوپر شدہ ہے. اور اسی طرح اگر حمزہ بعد میں آ رہا ہے تو اٹ بیکم، یو ڈونٹ ہیو ٹو کاؤنٹ 5 اور 6، کیونکہ اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا تھا. تجوید کے رولز بعد میں بنے تھے. I لیکن know. you have to go consistently. اگر آپ فاسٹ ریڈنگ کر رہی ہیں، اگر آپ جلدی جلدی پڑھ رہی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ کا وہ جتنا اب 2 بیٹس ہیں اس کے بدلے آپ 3 کر لیں، 4 کر لیں، اٹس اوکے. According to Ash-Shatabiya, they say it's 4 counts after if elongation alif کے اوپر مد ہے اور حمزہ ہے تو 4 counts. شاطبیہ میں یہ ہے، لیکن شاطبیہ کے ساتھ ساتھ جو آپ اگر دیکھیں گے کہ ڈیفینیشنز جو آئی ہوئی ہیں مد کی، تو بہت سارے مدس ہیں. I can inshallah send you the different types of mads جو میرے Yeah. نوٹس میں ہیں، اور کس میں 6 دفعہ ہوتا ہے، کس میں 5 دفعہ ہوتا ہے. لیکن پھر یہی ہوتا ہے اگین کہ it's the speed at which you are reading. ایک Okay. بندہ اگر تیزی میں پڑھ رہا ہے اس میں پھر اگر وہ صرف آگے اس کو لمبا کر دیتا ہے ایک دفعہ. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے جلدی ختم ہو، اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ سلو پڑھا رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی مزہ آ رہا ہوتا ہے تیز سلو پڑھانے میں، تو کوئی جلدی کر لے تو نہیں مزہ آتا ہے. سو یو ہیو ٹو فالو دا مد کے رولس وچ از لائک Yeah. 4 to 6 ہے. 4 میں to 6, that's what. ہاں تجوید میں دیکھ لوں. Yes. جو ہے الضالین میں جو ہے وہ 6 counts ہے، اور اس میں جو ہے 4 counts میرے جو سمجھ میں آ. ہاں من یشاء اس طرح پھر آئے گا نا. Yeah. اس طرح قل یا ایھا الکافرون اس طرح کر کے آئے گا نا. تو یا اگر اس میں مسٹیک کرے تو کوئی ہارم نہیں ہے نا؟ نہیں ذرا سا آگے پیچھے سے کچھ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن اس کی یہ کہ اگر آپ کی اس کی جو صفات ہیں اس کو نہ چینج کریں. جیسے را ہے، اب را کو ہم کہتے ہیں را، نہیں. اٹ شوڈ بی را. ٹھیک ہے نا، بیکاز را از ہیوی. تو اس Right. اللہ، ہم لوگ اللہ کو اللہ کہتے ہیں. Yeah. پاکستانی لوگ جزاک اللہ اس طرح کہتے ہیں، وہ کہیں کہ جزاک اللہ اس طرح کہنا چاہیے لیکن سیکھنا چاہیے بس ہم. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نورین کی کلاس ہے، نورین سکھاتی ہیں، ابھی وہ حج پہ گئی ہیں لیکن واپس آ جائیں. تو جو بھی یہاں پر اٹینڈ کر سکیں اپنی ہمارے کلاس والے بھی جو بھی اٹینڈ کرنا چاہیں وہ اٹینڈ کریں. نورین کی کلاس یہاں یوربا لنڈا مسجد میں. I am doing from Saudi Arabia. I have a teacher, Masouda. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر تو آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے مجھ سے، آپ کو سب آتا ہے، مجھ سے زیادہ آتا ہے. سنی نہیں برابر وہ جو کیا کہہ رہی تھی، اس لیے آپ سے پوچھ رہا.
ٹھیک ہے اوکے. میں نے کہا کہ ان کو تو مجھ سے زیادہ I'm not a تجوید ٹیچر. میں پڑھاتی ہوں لیکن میں نیو مسلمس کو پڑھاتی ہوں, ان کو پڑھانا ڈفرینٹ ہوتا ہے. I want to praise you, but I know what you're doing. نہیں پلیز نہیں کریں. میں بالکل بھی اللہ پریز بس الحمدللہ کے ہر الحمدللہ. اللہ از دا ون, all praises for him, all praise and all thanks are for him. Yes. آپ لوگ اٹینڈ کر لیتے کلاس, میرے لیے بہت سب سے بڑی چیز ہے کہ مطلب آپ جو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے اور جو اٹینڈ کرتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ چلو کچھ بینیفٹ کسی کا کچھ ہو رہا ہے. آمین. اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے, بس اللہ راضی ہو جائے. آمین. چلیں, آل دا بیسٹ, ٹیک کیئر, اور دعا میں پلیز یاد رکھیں کل سے انشاءاللہ ہمارا یہ شروع ہو رہا ہے. میں نے بھیج تو دیا تھا آپ کو کہ کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں, اور بہت جگہوں پہ اب آ رہا ہے. میں نے دیکھا فیس بک بھرا ہوا ہے سب کچھ, تو آپ لوگ یہ اب 9 days جو ہیں انشاءاللہ یہ, اور یوم عرفہ کا روزہ خاص کر. ایک سوال پوچھا تھا کل مجھ سے کسی نے کہ کیا ہم دوسرے روزے بھی رکھ سکتے ہیں. آف کورس یو ڈو آل دا گڈ ڈیڈس یو وانٹ ٹو, نو ون از اسٹاپنگ یو. آپ اگر منڈے تھرسڈے رکھتے ہیں وہ رکھیں, آپ اگر 9 دن رکھنا چاہیں 9 دن رکھیں, کوئی روکنے والا نہیں. بٹ اٹ از ناٹ پروون فرام دا سنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ 9 دن کے روزے رکھیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں یو فاسٹ ایز مچ ایز یو وانٹ ٹو بیکاز اٹس اے گڈ ڈیڈ. صبح سے لے کے شام تک آپ یو آر ان ورشپ, آپ روزے میں تو آپ ان ورشپ ہیں. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا ضروری ہے, بس ہم لوگ ہر چیز کو ضروری سمجھتے تھے. پھر اس کے بعد جب تھوڑا وہ ہوا تو پھر اب لگا کہ دیکھیں ایک عمر کے ساتھ بھی کم ہو جاتا ہے, وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے. تو اگر تھوڑا سا اگر ہم اس میں تھوڑی سی لینینسی کریں تو ٹھیک ہے. اگر ہم 9 روزے نہیں رکھیں ٹھیک ہے, یوم عرفہ کا روزہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ہم اپنے جو مسڈ روزے ہیں ان کو ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں, میک اپ کر سکتے ہیں. تو یس, اپ ٹو دا 8th آپ کر سکتے ہیں. 9th کا روزہ چونکہ اٹ ہیز بین کلیئرلی سیڈ بائی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ, تو اس دن آپ اپنے مسڈ روزے کو میک اپ نہ کریں. گاٹ اٹ؟ چلے بہت دیر ہو گئی. اوکے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اینڈ پلیز جب بھی آپ کو کوئی کویسچن ہو آپ مجھے بھیج دیں, فکر نہ کریں. سو وی ول ہیو 1 class انشاءاللہ مور بیفور عید, اور پھر عید کا جو ویکینڈ ہے جو بھی, عید کے بعد پھر ہم 1 class چھٹی کر لیں گے انشاءاللہ. اوکے ایوریبڈی اوکے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھ کے ہم لوگ عید کا چھٹی کر لیں, ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.